جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین نے حیدر پلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو واقعہ کربلا کے حوالے سے اور 10 محرم کے حوالے سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے اتنی بے انتہا محبت تھی کہ آپ نے ان دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دعوت دی اس نے مجھ سے دعوت کی۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی دے کر اسی وقت فرمایا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر آپ کے لشکر جگر کو شہید کیا جائے۔ جہاں لوگ یزید سے نفرت کرتے تھے وہیں معاشرہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیار اور عزت دیتا تھا۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی حمایت کر لیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کا مدینہ میں رہنا دشوار کر دیا تھا۔ مکہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے بہت سارے خطوط وصول ہوئے جن میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہماری یہاں پر سربراہی کرنے کے لیے کوئی نہیں، لہٰذا امام آپ یہاں تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ جا کر کوفہ کا حال بیان کریں حضرت امام حسین کو کہ وہاں پر لوگوں کے دلوں میں کیا واقعی میں محبت ہے میرے لیے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں پر 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت امام حسین کے بھیجے گئے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت لی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے چند حامیوں اور رشتہ داروں کے ہمراہ کوفہ جانے کا فیصلہ کیا اور حضرت امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر یزید کی فوج نے حضرت امام حسین کو مکہ سے کوفہ پہنچنے سے پہلے اپنی فوج کے ذریعے دھکیل کر کربلا کی طرف لے گئے۔ حضرت امام حسین کی شان میں ایک ربائی آپ کو سناتے ہوئے نظر کے فلک کے چاند ستارے سلام کرتے ہیں، فلک کے چاند ستارے سلام کرتے ہیں، کلام حق کے سپارے سلام کرتے ہیں، اور یزید پر تو برستی ہے لعنتیں لیکن یزید پر تو برستی ہے لعنتیں لیکن میرے حسین کو سارے سلام کرتے ہیں۔ بے شک ناظرین، جیسے ہی صبح عاشور کا آغاز ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت علی اکبر کو کہا کہ بیٹا اذان دو، اور جیسے ہی حضرت علی اکبر نے اذان دی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نماز فجر ادا کر رہے تھے تو یزیدی فوج نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھی حضرت جون، حضرت فور، حضرت حبیب ایک ایک کر کے سب چھال کر جان پی چکے۔ کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام شہزادے قاسم کے ٹکڑے سنتے ہیں تو کبھی مولا غازی عباس کی بازو اٹھاتے ہیں، کبھی شہزادے علی اصغر کے سینے میں تیر دیکھتے ہیں تو کبھی حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی سب معاملہ ختم ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے میں آ کر کہتے ہیں کہ اماں فضا مجھے ایک پرانے کپڑے دے دو تاکہ میں جو پہن کے میدانی کربلا میں جاؤں تو یزیدی فوج کو وہ دیکھ کر ان کا ضمیر جاگ جائے۔ اور حضرت امام حسین تمام بیویوں کو الوداع کہہ کر حضرت سجاد کے خیمے میں آئے اور حضرت سجاد اس وقت بستر بیماری پر تھے۔ حضرت سجاد کو حضرت امام حسین نے کہا اے سجاد اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ جیسے ہی حضرت امام سجاد نے آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت امام حسین کے چہرے پر حضرت علی اصغر کا خون ہے اور نہ ہی ساتھ حضرت غازی عباس ہیں نہ ہی علی اکبر کا ساتھ ہے۔ حضرت سجاد نے حضرت امام سے پوچھا کہ تمام لوگ کہاں ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا صبح سے لے کر اب تک تمام کے تمام لوگ جام شہادت پی چکے۔ تو یہ سن کر امام سجاد نے سہارے کے بل اٹھنا چاہا اور حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی کہ بابا جان مجھے بھی کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دو۔ حضرت امام حسین نے حضرت سجاد سے فرمایا سجاد تمہارا امتحان ابھی نہیں، تمہارا امتحان تو میری شہادت کے بعد شروع ہوگا۔ تو سجاد تجھے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ قیدی بننا ہوگا،
اور تجھے پتھر مارے جائیں گے اور تجھے باغی کا بیٹا کہا جائے گا۔ سجاد ہمیشہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا اور اسلام کا نام بلند کرنا، یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ میدان کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور ایک طرف نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام۔ جیسے ہی حضرت امام حسین میدان کربلا میں آتے ہیں تو 9 لاکھ سے پوچھتے ہیں کہ اے 9 لاکھ، میرا کیا قصور ہے کہ میں نے تم میں سے کسی کا حق کھایا ہے یا تم پر ظلم کیا ہے؟ اور 9 لاکھ یہ سن کر کہتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ تم نے اس علی کے بارے میں بغض رکھتے ہو جس نے اسلام کا نام فخر سے بلند کیا، تم اس علی کے بارے میں بغض رکھتے ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ فوجی یزید یہ سن کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر ابن سعد کہنے لگا حسین رضی اللہ عنہ کی بات نہ سنو، بس حملہ کرو۔ فوجی یزید نے حملہ شروع کر دیا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے لڑنا شروع کیا تو لاکھوں فوج بھاگنے لگی۔ تو اچانک سے آوازیں گیا بھائی اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے شمر یہ علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اسے شہید کرنا ناممکن ہے، اس پر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ تو پھر چاروں طرف سے کہیں سے تیر آتے ہیں، کہیں سے پتھر، جس کے ہاتھ میں جو آتا رہا وہ وہی مارتا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم زخموں سے بھر گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک ظالم آیا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یزیدی فوج کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کرنے کے بعد بھی خوشی نہ ملی، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا کر ان کی لاش کی بے حرمتی اور ان کی لاش کو پامال کیا، اور اس کے بعد بیبیوں کے خیموں کی طرف وہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور بیبیوں کی جو چادر تھی وہ ان سے چھین لی۔ اس کے بعد تمام بیبیوں کو اور حضرت سجاد کو قیدی بنا کر شام کی طرف یزیدی فوج روانہ ہوئی۔ جب یزیدی فوج بیبیوں کو لے کر یزید کے دربار پر شام میں پہنچی تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور چھڑی کے ساتھ ان کے سر کی بے حرمتی کرتا ہے۔ تو بی بی زینب سے یہ دیکھا نہ گیا اور حضرت بی بی زینب نے وہاں پر ایک تاریخی خطبہ دیا جس کو سن کر وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے ڈر گئے اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ نبی کے گھر سے اور علی خود یہاں پر آ گئے۔ حضرت بی بی زینب کا خطبہ سن کر یزید ڈر گیا اور یزید نے اپنے دربار میں باجے بجوائے اور کہا زینب یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد اذان ہوئی تو حضرت بی بی زینب نے فرمایا کیا یزید یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے جو تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اور آج بھی دنیا بھر میں 10 محرم الحرام کے دن لوگ حضرت امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے اجتماع اور مجالس کرواتے ہیں اور پوری دنیا میں بہت سارے نیاز بانٹی جاتی ہیں لوگوں میں۔ چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اٹھو ہم میں سے بھی کوئی جھکا دے یزید کا سر، صرف لہو کے عکس بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک۔ اور نکی بھائی حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے کیا خوب کہا ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے۔ حسین کے پاس دین نے پناہ لی تھی اور آج جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے یہ حضرت امام حسین کی دی ہوئی اس قربانی کی ہی بدولت پہنچا ہے۔ نکی بھائی کوئی کلام حضرت امام حسین؟ جی بالکل، آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر، اپنے ناظرین کی سماعتوں کے نظر حضرت امام حسین کی شان میں ایک قصیدہ۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور شعر الروم میں دیکھے گا کہ اور رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے،
ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور ناظرین، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ یہاں پر ختم ہوئی، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فدا کر دیا اس حسین